ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به گزشتہ سے پیوستہ چند خطبات جمعۃ المبارک سے ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری دینداری، ذکر و اذکار، نماز، حج و عمرہ، تسبیحات اور کچھ دیگر دینی مظاہر کے باوجود دین کی حقیقی روح، اس کی ثمرات، اس کی برکات اور جو شریعت چاہتی ہے اور جو دین مطالبہ کرتا ہے وہ والی کیفیت نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ دینداری بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دھوکہ بازی بھی، ظاہری دین کے مظاہر، تصنع اور یہ سب کچھ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملاوٹ، دغا بازی، سود اور باقی بھی چل رہا ہے۔ اس حوالے سے آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور اپنے درد دل کے چند احساسات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس مرض کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا ایک بنیادی سبب یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر دین جو قربانی مانگتا ہے
وہ دینے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ دین اور دنیا بہت ساری مقامات کے اوپر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ دنیا کے مفادات کچھ اور طرف لے کے جاتے ہیں، آخرت اور طرف لے کے جاتی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے دنیاوی مصالح اور مفادات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دینی احساسات ہمیں کچھ اور راہ دکھاتے ہیں، اور ہمارے تعلقات، مفادات، پیسہ، دولت ہمیں کسی اور طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمارے اندر چونکہ آخرت کی فکر کی کمی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، جب بھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے اکثر ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بچا لیتے ہیں، دین کی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ مفاد سمیٹیں، آخرت میں کیا انہیں معافی مانگ لیں گے، یہ فائدہ تو اٹھائیں، کاروبار کو ترقی تو دیں، دین کا کیا بنتا ہے وہ تو ایک ثانوی چیز ہے، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھ دل لگا لیتے ہو، دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو، اور یہ بھول ہی جاتے ہو کہ آخرت کے ساتھ دنیا کا اگر تم موازنہ کرو تو دنیا گھٹیا ہے اور آخرت بہتر بھی ہے، اور یہ تم بھول ہی جاتے ہو کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ وہ حقیقت ہے، اللہ نے کہا، جو میں شروع سے ہی دنیا والوں کو سمجھاتا آیا ہوں۔ جتنی بھی میں نے آسمانی کتابیں بھیجیں ان سب کے اندر میں نے انسانوں کو سمجھایا، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم دنیا کو سمیٹ لیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ ابراہیم پہ جو میں نے صحیفے اتارے اس کے اندر بھی میں نے یہی لکھا، موسیٰ پہ جو کتاب اتاری اس کے اندر بھی میں نے یہی سمجھایا، اور اپنے پیارے نبی پہ جو آخری قرآن اتارا اس میں بھی تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بھی ہمیں یاد دلایا کہ تمہارا تو میرے ساتھ ایک سودا ہوا تھا، تم بھول ہی گئے ہو، ایک ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ تھا۔ اللہ نے کہا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا جب تم نے کلمہ پڑھا تھا، اس دن ہی کلمہ پڑھتے ساتھ ہی تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ تم نے یہ وعدہ کیا تھا یا اللہ میرا مال بھی تیرے لیے ہوگا اور میری جان بھی تیرے لیے ہوگی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری جنت تیرے لیے ہوگی۔
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. اللہ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا تھا کہ اپنے مال اپنی جانیں مجھے دو اور میں تمہیں جنت دوں گا. میری راہوں میں نکلو، کفار کی گردنیں بھی اڑاؤ اور اپنی گردنیں کٹواؤ. یہ سچے وعدے ہیں جو تمہارے ساتھ میں کر رہا ہوں. تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہیں. اگر تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے، نفع کا سودا کیا ہے. اس وقت میرے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہم اس وعدے کو بھی بھولے، دنیا کی حقیقت کو بھی بھولے. دیندار شخص اس وقت تک دیندار رہتا ہے جب تک بس میٹھا میٹھا سادہ سادہ اسے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، اسے کچھ دینا نہ پڑے، اسے کوئی تکلیف نہ سہنی پڑے، اسے کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، اسے کوئی مصیبت نہ جھیلنی پڑے، تب تک وہ دیندار رہتا ہے. اور جیسے ہی تھوڑی مصیبت آ جائے، تھوڑی قربانی دینی پڑے، کچھ اللہ کے دین کی خاطر مال کا کوئی خسارہ اٹھانا پڑے، اولاد کی کوئی باتیں سننی پڑے، معاشرے کی کوئی باتیں سننی پڑے، سوسائٹی کا کوئی پریشر برداشت کرنا پڑے، والدین کا کوئی دباؤ قبول کرنا پڑے، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی تو خیر ہے، دنیا ہم نے سنبھال کے رکھنی ہے. جس وجہ سے بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے مذہبی لوگ اور بڑے بڑے بظاہر ایماندار نظر آنے والے چہرے جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور دین کی حقیقی روح آتی ہی اس وقت ہے جب بندہ دین کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے. میں ان قربانیوں کی بات نہیں کرتا جو اصل میں ہم نے دینی تھیں. اللہ کو پتہ تھا یہ تو کمزور لوگ ہیں، دے ہی نہیں سکیں گے. ہم پر تو اس طرح کے امتحان شاید ابھی آئے ہی نہیں. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، بیٹے تھے جوان، شیر کی طرح. احد کا میدان سجا، اسلام کو قربانیوں کی ضرورت پڑی. بزرگ بھی تھے، معذور بھی تھے، لنگڑا کے چلتے تھے. بیٹوں نے کہا ابا جی ہم ہیں نا، اللہ کی راہ میں ہم جائیں گے، آپ نے نہیں جانا. کمزور ہو چکے ہیں آپ، معذور ہیں آپ کو رخصت ہے، آپ کو اجازت ہے، اور واقعتاً اجازت ہے. ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون تھا؟ اللہ نے تو باقاعدہ نومینیشن کر کے اجازت دی. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، جو بندہ اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، لنگڑاتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، وہ میری راہوں میں نہ نکلے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. جو نابینا ہے نہ نکلے، کوئی حرج نہیں. جو بیمار ہے نہ نکلے، کوئی حرج نہیں. نام لے لے کے اللہ نے کہا. عمرو بن جموح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہیں واپس نہ کرنا. یہ بیٹے مجھے روکتے ہیں، اگر میں اس میدان میں آج شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی نا؟ کہاں ملے گی؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں گھر نہیں جاؤں گا، جنت جاؤں گا.
اللہ کی قسم ہے میں گھر نہیں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ جناب عمر نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے اتنی بڑی بات، قسم ہی ڈال دی تم نے، قسم ہی ڈال دی۔ قسم تو نہ ڈالو، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے، زندگی موت کیا معاملہ ہونے، اور آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم ہے میں گھر نہیں جا واپس جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا عمر بن جموح کو کچھ نہ کہو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ قسمیں ڈال دیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اسے نہ روکو، جو کہتے کہہ لینے دو۔ کہنے لگا کہ میں تو اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر میری ٹانگ کمزور ہے تو کیا ہوا، میں اس کمزور ٹانگ کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا، میں ایسے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ ایک ایمان کی اور کیفیت ہے، اور طرح کی کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کو یہاں تک بیان کیا کہ تم بڑی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے تو وہ لوگ بھی گزرے جو دین کے لیے وہ قربانی دیتے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں گرم کر کے چلائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے چمڑے ادھڑ جاتے تھے اور ہڈیوں تک نشان پہنچتا تھا، اور وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ اور تم سے پہلے وہ لوگ بھی تھے جن کے سروں کے اوپر آریاں چلائی جاتی تھیں اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے اور وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ میں ان قربانیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کو پتا تھا ان کا ایمان کیسا ہے، ہمارے اوپر تو اتنا بڑا امتحان آیا ہی نہیں، ہم تو ایسے ایمان کے کمزور ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں، جو قربانیاں شاید بنتی بھی نہیں، ہم تو وہ بھی نہیں دیتے، ہم تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے دور طالب علمی میں اسلام آباد پڑھتا تھا، ایک شوق تھا قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ ایک دوست نے کہا کہ فلاں بڑا ایک ترقی یافتہ اسکول ہے، تو اس میں 2 نوجوان قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا وقت نکالا، کوئی فیس نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، خود ان کے ہاسٹل میں گیا۔ میں نے کہا میں آپ کو ترجمہ پڑھایا کروں۔ 1 ہفتہ پڑھایا، اور 1 ہفتے کے بعد، یہ 97 کی بات ہے، لیکن میرے دل پہ آج بھی جب یاد آتی ہے تو زخم کی طرح چبھتی ہے۔ تو انہوں نے ہفتے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھمائی، کہنے لگے ہمارے والدین کو پتہ چلا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم A لیول O لیول کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا امتحان میں نمبر تھوڑے آئیں گے، تم ترجمہ نہ پڑھا کرو۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تعلیمی نظام ایسا ہے کہ قربانی کے بغیر تو آپ پوری زندگی قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے بچے 9th میں ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے 9th کا امتحان دینا ہے، چلیں یہ کر لیں پھر ترجمہ پڑھوائیں گے۔ وہ 10th میں چلے جاتے ہیں، پھر فکر آتی ہے اچھا 10th کا امتحان دینا ہے، اس سے فارغ ہو لیں پھر ان کو ترجمہ پڑھوائیں گے۔ وہ FSC میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلے FSC کمپلیٹ کر لیں پھر ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے۔ ان کی FSC ہو جاتی ہے، پھر وہ BS میں چلے جاتے ہیں، چلیں BS کمپلیٹ کر لیں پھر ہم ان کو ترجمہ کروائیں گے۔ MS کر لیتے ہیں، چلیں یہ کر لیں پھر ترجمہ کروائیں گے۔ وہ بیچارے امریکہ بھی چلے جاتے ہیں،
اسپیشلائزیشن بھی کر لیتے ہیں اور 25-30 سال کی ان کی عمریں بھی ہو جاتی ہیں، نہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار اور نہ وہ پوری زندگی قرآن کے ترجمے سے واقف۔ یہی کہانی ہے ہر گھر کی۔ بڑی قربانیاں تو بعد کی بات ہے نا، کہ ایک سال ہی اللہ کے قرآن کے لیے لگا لیں، آرام سے لگا لیں، گھر میں بیٹھ کے لگا لیں، ہاسٹل میں لگا لیں، پنکھوں کے نیچے لگا لیں، قلینوں کے اوپر بیٹھ کے لگا لیں۔ ہم تو اتنی سی قربانی بھی نہیں دے پاتے، اتنی سی قربانی بھی نہیں دے پاتے، اور تو اور ہم ہر طرح کے فنکشن کر لیتے ہیں، ہر طرح کی تقریبات کر لیتے ہیں، اور ہر طرح کے فنکشنز کے اوپر ایک ایک شادی پہ لاکھوں اور کروڑوں لگا لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ لوگوں کو دعوت کھلانا چاہتے ہیں، خیر کی بات ہے، کھلائیں، اس میں گناہ نہیں ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تو اس پہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ نے اس کو اتنی مالی وسعت دی ہے کہ وہ شادی کے ایک فنکشن پہ 1 کروڑ روپیہ لگا سکتا ہے، 50 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں دین کی دعوت کا ماحول بنانے کے لیے چند لاکھ چند ہزار کیوں نہیں لگا سکتا ہے؟ وہ یہ تھوڑی سی قربانی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ وہ معمولی سا یہ وقت کیوں نہیں لگا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے، مجھے تو پوری زندگی سے یہ سبق ملا ہے، اور تاریخ کے ایک ایک صفحے پہ لکھا ہے کہ جب تک آپ دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی نہیں دیتے ہیں، آپ کی ظاہری دینداری رہتی ہے، دین آپ کے دل میں اترتا ہی نہیں ہے۔ یہ اترتا ہی تب ہے جب آپ کچھ قربانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے قربان کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے لگاتے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ 8 چیزیں انسان کو قربانی نہیں دینے دیتی۔ اللہ نے ان 8 کے نام لے دیے۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ان سے، اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے بڑا پیار ہے، پیار ہونا جرم نہیں، لیکن اتنا تمہیں پیار ہو گیا ہے کہ ان کی باتیں، ان کی فرمائشیں، ان کی محبتیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی نہیں ماننے دیتی۔ پیار تو فطری چیز ہے، ان 8 چیزوں سے پیار انسان کی فطرت میں ہے، پیار پہ اعتراض نہیں ہے، ان 8 چیزوں کے ساتھ تعلق پہ اعتراض نہیں ہے، ان 8 چیزوں کے ساتھ محبت پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پہ ہے کہ ان 8 چیزوں سے اگر تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تم ان کو سنبھال لیتے ہو اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے ایسا لفظ بولا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہارے کاروبار، تجارتیں، اگر تمہاری جائیدادیں اور مال، بیلنسز، اگر تمہاری رہائشیں اور مکانات، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اتنی پیاری ہو گئی ہیں کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور محنت اور قربانیوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں،
چلو پھر تم انتظار کرو کہ یہ چیزیں تم سے کب چھنتی ہیں اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. تو ہدایت کی روح اندر نہیں اترتی ہے، اسلام کی روح اندر نہیں اترتی ہے، ایمان کی حقیقت اندر نہیں اترتی ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا امتحان پورا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک بندہ ان ٹکراؤ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو پاس نہ کر لے اور باقی چیزوں کو پیچھے نہ کر لے، جب تک وہ اپنی ترجیحات کے اندر ان کو ٹاپ فرسٹ کے اندر نہیں لے کے آتا ہے، ایمان کی روح سینے کے اندر اور دل کے اندر نہیں اترتی ہے. جان کی قربانی دیے بغیر دین کی روح دل میں نہیں اترے گی. وقت کی قربانی کے بغیر دین کی روح دل میں نہیں اترے گی. مال کو اللہ کی راہ میں لگائے بغیر دین کی روح دل میں نہیں اترے گی. اپنے منصب، اپنے جاہ، اپنے عہدے کو کچھ قربان کیے بغیر اللہ کے دین کی خاطر دین کی روح دل کے اندر نہیں اترے گی. تو آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ دین کی روح ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. ظاہری طور پہ ہم دیندار ہیں، لیکن دین کی برکتیں اور دین کی صحیح معنی کے اندر جو لذتیں ہیں، جو حلاوتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو رونقیں ہیں، جس سے امن ہوتا ہے، جس سے ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے، جس سے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، جس سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے ہم محروم کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ آج کے خطبہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم دین کے لیے قربانی نہ دیتے ہیں، نہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا، تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تیرے دین کی خاطر میرے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا تھا، مجھے فلاں تکلیف پہنچی تھی، میں نے فلاں کام کیے تھے، تیری راہوں میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا. جیسے ہی تکلیف آئی ویسے ہی ہم نے دین کو چھوڑ دیا. جیسے کوئی آزمائش آئی دین کو پیچھے کر دیا. جیسے کوئی امتحان آیا دنیا کو سینے سے لگا لیا اور دین کو یوں پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. تو پھر دین کی روح اس طرح تو اترتی نہیں ہے، سینے کے اندر داخل ہوتی نہیں ہے، لذت، حلاوت، مٹھاس دین کی نصیب ہوتی نہیں ہے. وہ کامل قربانیاں تو اور چیزیں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں، معمولی قربانیاں تو کیا، دین کے لیے جہاں فرض ادا کرتے ہوئے بھی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو، ہم دین کے فرض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے مفاد کو آگے کر دیتے ہیں. زکوٰۃ تک کو دیکھ لیں، اس کو پورا کرنا، حساب کرنا، مکمل زکوٰۃ دینا، حساب کر کے کتنے فیصد لوگ دے رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اربوں روپے دیے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ 2.5 کروڑ بن جاتی ہے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ دینا قربانی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے بنیادی، جس کے بغیر بندے کے مسلمان ہونے میں شک ہے، اس کے صاحب ایمان ہونے میں ہی شک ہے. ہم تو وہ 2.5 کروڑ نہیں دیتے، وہ دیتے ہوئے دل کے اندر بخل کی، کنجوسی کی کیفیتیں اور دنیا کی محبت اور مال کا سانپ ایسے دل کے اندر انگڑائیاں لینے لگتا ہے اور پورے جسم کو یوں لپیٹتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں نے فلاں موقع پہ 10 روپے صدقہ کیا تھا نا، وہ فلاں میں نے دسترخوان پہ کھانے بھی کھلائے تھے اور فلاں مسجد کو چندہ بھی دیا تھا، حساب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگی زکوٰۃ. یہ تو فرض ہی ادا نہیں ہوا. دین تو اس سے آگے چیز مانگتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اربوں پتی بنایا، 2.5 کروڑ 5 کروڑ وہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، تو اس کے بعد پھر اصل روح دین کی آنی تھی کہ جب اس کے بعد آپ
انفاق کریں، اس کے علاوہ کوئی قربانی دیں، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، تو پھر دین کی روح اندر آنی تھی، پھر وہ اترنی تھی، پھر محبتیں اللہ سے بڑھنی تھیں، اتنی بڑھنی تھی کہ اللہ نے کہا میرا بندہ فرض کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے جب وہ نفل شروع کرتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ ایک دوسری وجہ جس وجہ سے دین کی روح، دین کی حقیقت، ایمان کے اصل مظاہر اور یقین کی اصل کیفیتیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہوئیں، وہ دوسری اہم ترین وجہ اخلاص کا روٹ جانا ہے اور ریاکاری کا جگہ جگہ قدم قدم پہ آ جانا ہے۔ اخلاص سب سے بڑی وہ نعمت ہے جس سے انسان کو دین کی حقیقت، اس کی روح، اس کی لذت اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور تو اور کوئی شکوہ نہ کرے، لیکن ایک درد دل ہے، میرا ایک احساس ہے، ممکن ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، ہم تو اخلاص سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تو ریاکاری آئی ہی تھی۔ امت کے وہ اجتماعی مسائل جن کے بارے چاہیے تھا کہ ہماری نیندیں اڑ جاتی اور ہم بے چین ہو جاتے اور ہم روتے رہتے اور ہمیں سکون نہ ملتا، جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ بہت دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسئلے کے ساتھ مخلص کم ہوتے ہیں، اور اس ایشو سے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، ہماری تنظیم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے اپنا نام کیسے روشن کرنا ہے، اور اس مسئلے کی آڑ میں اور اس مسئلے کے محبت میں ہم نے اپنے کاز کی پروجیکشن کیسے کرنی ہے، اس کی فکر ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے ساتھ اخلاص کم ہوتا ہے۔ یہ ایک میری فیلنگ ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، ممکن ہے اس میں بدگمانی ہو، ممکن ہے شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا ہو، لیکن خصوصاً فلسطین کے مسئلے میں تو مجھے ایسے ہی لگا۔ ہر ملک انٹرنیشنل سطح پہ اسلامی ممالک کی ایک فوج اور بڑے بڑے نام، یوں محسوس ہوا کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی فلسطین کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ بیانات داغنا اور گیدڑ بھبکیاں لگانا اور دھمکیاں دینا، یہ تو کچھ نہ کچھ نظر آیا۔ تو اخلاص تب نظر آتا جب وہ اپنے فوجیوں کو قربان کرتے، اپنے سٹیٹس کو قربان کرتے، اپنے ملک کے کچھ حصے کو قربان کرتے، اور نظر آتا کہ یہ واقعتاً مخلص ہے، یہ اس مسئلے کے ساتھ سنسیئر ہے، یہ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اس طرح محسوس ہوا کہ ہم تو بڑے بڑے مسئلوں کے ساتھ بھی بس یہ چاہتے ہیں کہ معاشرت دیکھ لے کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ بول رہے ہیں، ہم بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اپنا نام شہیدوں کے اندر انگلی کے اوپر خون کے قطرے لگا کے لکھوا رہے ہیں۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہوتا، دین کی روح نہیں آتی اور مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی وہ مسئلہ تھا جو اللہ نے ہر امت کو سمجھایا، دیکھو میرے دین پہ عمل کرنا ہے تو میرے ساتھ مخلص ہو کے چلنا، جو کام کرنا صرف میرے لیے کرنا اور صرف میری خاطر کرنا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انہیں تو یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ مخلص ہو کے، ایسے مخلص ہو جائیں حنفاء، ان کا چہرہ بس اسی کی طرف لگ جائے، ان کا رخ بس ایک ہی ہو جائے، ان کی سمت بس ایک ہی ہو جائے، ان کی ڈائریکشن بس ایک ہو جائے، ان کی نیت بس ایک ہو جائے، کوششوں کاوشوں کا مرکز و محور بس ایک ہو جائے. اللہ تجھے چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر راضی ہو جائے. اللہ نے کہا یہی اصل دین ہے، یہی روح دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، یہی مستحکم دین ہے. اسی کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اسی کے اوپر دین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. اور تو اور ہم تو اس سے بھی آگے نکلے، ہم اس سے بھی آگے نکلے. دین کے نام کو، دین کے کاز کو، دین کی روح کو، دین کی اصطلاحات کو، دین کے الفاظ کو، قرآن کی تعبیرات کو ہم نے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور خوب استعمال کیا. جس کو جتنا موقع ملا اتنا ہی اس نے استعمال کیا. اور جب اخلاص نہیں ہوتا ہے تو پھر استعمال ہوتا ہے، پھر نام استعمال ہوتے ہیں، روح اندر نہیں ہوتی ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ بڑا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مقاصد جب کچھ اور ہوتے ہیں، نیتیں جب کچھ اور ہوتی ہیں، تو پھر ثمرات نہیں آتے، ریزلٹس نہیں آتے، نتائج نہیں آتے، برکتیں نہیں آتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی تھی، اس کے اندر تو اخلاص کا لیول، اخلاص کی نوعیت ہی کچھ اور تھی، بہت ہی اور نوعیت تھی. یہ ایک شخص اللہ کی راہوں میں نکلا، غازی بن کے آیا. اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت میں اس کا حصہ رکھا اور کہنے لگا ما علی ھذا اتبعتک، میں نے یہ دنیا کے مال کے لیے تو یہ ساری قربانیاں نہیں دی تھیں، اور میں نے اس کی خاطر تو آپ کو فالو نہیں کیا تھا، اور میں اس کی خاطر تو جہاد میں نہیں نکلا تھا، حالانکہ اس کے لیے جائز تھا، حلال تھا، طیب تھا، اللہ کے پیغمبر دے رہے تھے. تو آپ نے کہا تم کس لیے نکلے تھے؟ کہنے لگا میں تو اس لیے آپ کے ساتھ گیا تھا، کوئی تیر آئے یہاں پہ لگے اور میں اللہ کی راہوں میں شہید ہو جاؤں. اچھا، ان تصدق اللہ یصدق، اگر تیری یہی نیت ہے اور اس میں تو مخلص ہے اور اللہ کے ساتھ سچا ہے، تو اللہ بھی تیری بات کو سچ کر دکھائے گا. میدان سجا. اللہ کے پیارے نبی نے کہا ڈھونڈو میرے اس صحابی کو. اس کی لاش کو دیکھا گیا، جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ اس کو تیر لگا تھا، اللہ کی راہوں میں شہید ہو چکا تھا. آپ نے جنازہ پڑھایا اور کہا اے اللہ، یہ واحد صحابی ہے جس کے جنازے میں آپ نے خاص الفاظ بولے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے خاص لفظ بولے جا سکتے ہیں، ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں، ان کے جذبے یاد آتے ہیں، ان کی قربانیاں یاد آتی ہیں. تو آپ نے اس صحابی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے دعا کے اندر کہا، اور غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے کہا تاکہ زمین بھی گواہ ہو جائے، صحابہ بھی گواہ ہو جائیں. اس صحابی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا ان عبدک ھذا خرج مجاہدا فی سبیلک، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری راہوں میں نکلا تھا، وقتل شہیدا، تیری راہوں میں شہید ہوا ہے، وانا شہید علی ذالک، اے اللہ اس بات کی گواہی میں تیرا پیغمبر اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے دے رہا ہوں. کیا الفاظ ہوں گے، کیا اس کا جذبہ ہوگا، کیا اس کا اخلاص ہوگا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انفرادی سطح پہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت اخلاص ہے، بہت اخلاص ہے. سچ بات ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کے خطبہ میں میری بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. میں اپنی فیلنگز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جو ایک میرے سینے میں درد یا خود مجھے اپنے اندر، لوگوں کے اندر جو کمی محسوس ہوتی ہے. فلسطین کے مسئلے میں وہ مائیں بھی تھیں، وہ بیٹیاں بھی تھیں جنہوں نے اپنے زیور اتار کے میرے ہاتھ میں تھمائے کہ کوئی بندہ مل جائے تو ہم اپنا یہ زیور فلسطین میں پہنچانا چاہتی ہیں. اور جب میں ان سے لے رہا تھا تو میں نہیں لے رہا تھا، ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا. میں نہیں یہ ذمہ داری اٹھا سکتا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کی اتنی قربانی، آپ کا اتنا اخلاص، اور یہاں کیا ہو جائے، کیسے ہو جائے، کیا کیفیت ہو جائے. کم از کم میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا. آپ کسی اور کو تلاش کر لیں، کسی اور کو ڈھونڈ لیں. تو اخلاص روٹھا ہوا نظر آتا ہے. دینے والے تو ایسے بھی تھے کہ جو نام تک بتانا گوارا نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو جس شخص کے ہاتھ میں وہ تھمانا چاہتے تھے ان کا بھی وہ تذکرہ نہ کرتے. اور اس ایشو سے کس نے کہا، کیا کیسے فائدہ اٹھایا اور کس طرح سے اس کو لانچ کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کھیلا گیا، وہ سب بتاتا ہے کہ اجتماعی سطح پہ ہم اور تو کیا اس جیسے مسئلوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. اور جب اخلاص نہیں ہوتا پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرت نہیں ہوتی، اللہ ساتھ شامل نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. زبان سے آپ دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں، زبان سے آپ دنیا کو خاموش کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں. اخلاص کے بغیر آپ دنیا والوں کے اور ان کے دل جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی مدد پانا، اللہ کے ہاں قبول ہونا، یہ اخلاص کے بغیر نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ دل کے حال کو جانتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی کا وہ چینل جو رمضان المبارک کے اندر بے حیا عورتوں کو سامنے بٹھا دے اور ان کے چہروں پہ پردے نہ ہوں اور ان کے سینے چاک ہوں اور پوری دنیا کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوں اور وہ اس امت کو بتاتی ہوں کہ عبادت کیا ہے، رمضان کیا ہے اور روزے کیا ہے، تو کیا اس ٹی وی چینل کی انتظامیہ اخلاص والی ہے؟ چینلز، یوٹیوب کے چینلز، انفرادی چینلز، فیس بک کے پیجز، سوشل میڈیا کے گروپس، آج تو دنیا میں اخلاص اتنا انقا ہوا ہے، اتنا رخصت ہوا ہے کہ دین کے نام پہ کام کرنے والے لوگ بھی یہ نہیں دیکھتے دین کیا کہتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے فالوورز کیا مطالبہ کرتے ہیں، ریٹنگ کیسے بڑھتی ہے. اور کچھ ہمارا مزاج بھی ایسا ہے کہ یہاں نفرت بکتی ہے، نفرت بکتی ہے، جھگڑوں پہ ریٹنگ ہوتی ہے، مناظروں پہ فالوئنگ بڑھتی ہے. اور حیران ہوتا ہوں وہ نوجوان جن کو یہ نہیں پتا استنجا کیا ہوتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا وضو کا کیا طریقہ ہے، جن کو یہ نہیں پتا طہارت کے آداب کیا ہیں، جن کو یہ نہیں پتا فرضی غسل کیا ہوتا ہے،
وہ بھی ایک خاص موسم میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں صحابی ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا۔ یہ اخلاص ہے یا نفرت ہے؟ یہ اخلاص ہے یا تعصب ہے؟ یہ اخلاص ہے یا اندر کا زہر ہے جو اگلا جا رہا ہے؟ کسی نے اپنے مفاد کے لیے جہاد کا نام کو استعمال کیا، کسی نے اپنی سیاست کو جہاد کا نام دیا، کسی نے مخصوص اسلامی اصطلاحوں کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسی اصطلاحوں کو اپنے بے حیا جلسوں کے لیے استعمال کیا، کسی نے امیر المومنین کی اصطلاح کو استعمال کیا، کسی نے جہاد کے مقدس شعار کو استعمال کیا، کسی نے قرآن کے نام کو استعمال کیا، کسی نے امت کے دردوں کو استعمال کیا، کسی نے کس چیز کو استعمال کیا، کسی نے کس چیز کو استعمال کیا، بس استعمال کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ایک ٹیشو پیپر کی طرح۔ اور 70 سال کے استعمال ہونے کے بعد ہم نے آنکھیں کھولیں تو پتہ چلا یہ سارے ہی ریاکار تھے، اور اس ایشو کے ساتھ اخلاص تو ابھی تک نظر نہیں آتا۔ اور جب اخلاص نہیں ہوتا پھر دین کی روح نہیں آتی ہے، دین کی حقیقت نہیں آتی ہے، اور دین کا وہ درد جو سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد معاشرے کو ملتی ہی نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور تو اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی بڑے بڑے نام استعمال کیے گئے، وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ پیچھے ماضی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے اخلاص کم تھا اور استعمال ہم بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقی روح اور اس کا شعور نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے ہاں ہمیں ان بندوں میں لکھ لے جو اللہ کے ہاں اس کے لیے خالص ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، یہ بھی ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں اپنے فضل اور اپنی توفیق سے کر دے اور ان کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔